السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آخری عشرے میں اور اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے مولانا صاحب کو بلایا ہے اور اعتکاف کے کچھ مسائل جانیں گے اور اس کی فضیلت بھی۔ مولانا آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے توسط سے یہ خیر کا پیغام جن جن حضرات تک پہنچ رہا ہے اور جو لوگ ان کو سن رہے ہیں، ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک خیر کے کام میں ہمیں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو روک دینا، منع کر دینا۔ کن چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک دینا جو چیزیں اعتکاف کے آداب کے خلاف ہیں۔ اعتکاف کا مطلب تو یہ ہے۔ باقی اعتکاف کا حکم خود قرآن کریم میں، جیسے اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بن چکا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے اس گھر یعنی بیت اللہ کو بالکل پاک صاف فرما دیں۔ بظاہر تو یہ حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ہے، لیکن ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ پوری امت تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کو آپ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجدوں کو بالکل آپ صاف رکھیں۔ اس آیت سے ہی جو ہے نا اعتکاف کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے اور اعتکاف کی فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ فضیلت سے متعلق ہم اور بھی کچھ حدیثیں انشاءاللہ بیان کریں گے، تو اس ابتدائی طور پر اس آیت مبارکہ سے بھی اعتکاف کا مطلب، اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال ہے، کیا ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں؟ جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ ماشاءاللہ۔ مولانا، ہمارا اگلا سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے بعض روایتوں میں ہے کہ رمضان کے پہلے عشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشر میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشر میں بھی اعتکاف فرمایا۔ اور اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ اخیر عشرہ میں اعتکاف کا ہے، لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا
تو اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور بھی فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے آخر اشرم میں چونکہ مکمل قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سال میں اپنے وصال سے پہلے والے سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، اعتکاف کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ کر کے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جانا عبادات کی نیت سے۔ اس میں کوئی ایسا کام جو اعتکاف سے باہر ہم کرتے تھے وہ کام ہم اعتکاف میں نہ کریں، یہ اعتکاف کا سنت طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، اعتکاف کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا طواف کرتا ہے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا 3 خندقوں کا فاصلہ، اور ایک خندق کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین، آسمان اور زمین۔ اب دیکھیں جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ تو اعتکاف کی فضیلت ایک ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ معتکف اللہ کا مہمان ہے، اور ایک شریف آدمی، کریم آدمی اپنے آئے ہوئے مہمان کا اعزاز اور اکرام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو کریموں کی کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ معتکف کا کتنا اکرام فرمائیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اعتکاف کا پھر نبی کریم نے اہتمام بھی فرمایا، یہ سنت بھی ایک قسم کی ایک فضیلت ہی ہے، اس لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔